بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم اشارہ کے متعلق کئی ساری بحثیں ہیں، مثلا اسم اشارہ قریب و بعید کا استعمال، اسم اشارہ مذکر و مؤنث کا استعمال، اسم اشارہ واحد تثنیہ جمع کا استعمال، اور اسی طرح اسم اشارہ تنبیہ غیر تنبیہ اور اس کے علاوہ۔ مگر آج ان سب سے صرف نظر کرتے ہوئے اسم اشارہ کے ایک اہم بحث پر بات کریں گے، وہ ہے اسم اشارہ کا ترکیبی ضابطہ، جو ان میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ جہاں کہیں اسم اشارہ پائے جائے وہاں چار باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اسم اشارہ یعنی جس سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر دو، مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ مشار لہ جس کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر چار، مشیر خود اشارہ کرنے والا۔ اسماء اشارات کا ترکیبی ضابطہ۔ اسماء اشارات کا ترکیبی ضابطہ تین صورتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، اگر اسم اشارہ کا ما بعد نکرہ ہو تو اسم اشارہ خود مبتدا بنے گا اور ما بعد اس کی خبر، جیسے ھذا قلم۔ ھذا اسم اشارہ ہے اور قلم یہ اس کا ما بعد نکرہ ہے، لہذا ھذا کو مبتدا بنائیں گے اور قلم کو خبر۔ اسی طرح ذالک کتاب، ذالک اسم اشارہ ہے، اس کا ما بعد کتاب یہ نکرہ ہے، لہذا ذالک مبتدا بنائیں گے ذالک کو اور کتاب کو خبر۔ اسی طرح تلک شجرۃ، اولئک رجال، تلک یہ اسم اشارہ ہے، اس کا ما بعد شجرۃ یہ نکرہ ہے، لہذا تلک کو مبتدا اور شجرۃ کو خبر۔ اسی طرح اولئک رجال کو بھی آپ ترکیب میں ہی بنائیں گے۔ نمبر دو، اگر اسم اشارہ کا ما بعد علم ہو یا مضاف ہو تو اسم اشارہ مبتدا اور ما بعد اس کی خبر، جیسے ھذا زید۔ ھذا اسم اشارہ ہے اور زید یہ علم ہے، لہذا ھذا اسم اشارہ کو مبتدا اور زید علم کو خبر۔ تلک قلنسوۃ زید، تلک یہ اسم اشارہ ہے، قلنسوۃ یہ نکرہ ہے اور مضاف ہے زید کی طرف، لہذا قلنسوۃ مضاف اپنے مضاف سے مل کر تلک مبتدا کے لیے خبر، تلک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر تین، اگر اسم اشارہ کا ما بعد معرف باللام ہو یعنی الف لام اس میں لگا ہوا ہو یا موصول ہو تو علماء نحات نے تین طرح کی ترکیبوں کی اجازت دی ہے۔ نمبر ایک، آپ اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں کو موصول صفت بنا سکتے ہیں، آپس میں دونوں کو مبین اور عطف بیان بنا سکتے ہیں۔ نمبر تین، دونوں کو آپس میں مبدل منہ بدل بنا سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب مشار الیہ مشتق ہو تو اس صورت میں اسم اشارہ کو موصوف اور مشار الیہ کو صفت بنائیں گے، جیسے کہ ھذا العالم جید۔ ھذا اسم اشارہ ہے، اس کے ما بعد جو ہے مشار الیہ معرف باللام ہے اور یہ اس میں مشتق ہے، لہذا ھذا اسم اشارہ کو موصوف اور العالم کو صفت بنائیں، نہ کہ مبدل منہ بدل یا عطف بیان، مبین عطف بیان۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، جید یہ خبر بنے گی۔ اسی طرح ھذا الکاتب جمیل، ھذا یہ اسم اشارہ ہے، الکاتب مشار الیہ ہے جو اس میں مشتق ہے، اس میں جامد نہیں ہے، لہذا ھذا کو موصوف اور الکتاب کو صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، جمیل خبر۔ جب مشار الیہ مذکور اور جامد ہو تو اس صورت میں اسم اشارہ کو مبدل منہ اور مشار الیہ کو بدل بنائیں گے، جیسے ھذا القلم نفیس۔ ھذا اسم اشارہ ہے، اس کے بعد القلم معرف باللہ میں جو اس میں جامد ہے، اس میں مشتق نہیں ہے، لہذا آپ اسم اشارہ کو مبدل منہ اور القلم کو بدل بنائیں گے۔ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا، نفیس یہ خبر۔ تلک الشجرۃ کبیرۃ، تلک یہ اسم اشارہ ہے، اس کے بعد الشجرۃ یہ اسم جامد ہے، اس میں مشتق نہیں اور یہ معرف باللام ہے، لہذا آپ تلک اسم اشارہ کو مبدل منہ، الشجرۃ کو بدل بنائیں گے۔ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا، کبیرۃ ان کی خبر۔ اسم اشارہ کا ما بعد اگر اس میں موصول آ جائے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان دونوں کو موصول صفت یا مبدل منہ بدل یا مبین عطف بیان تینوں بنانا جائز ہے، جیسے اکرمت ھذا الذی ضربتہ، میں نے اکرام کیا اس شخص کی جس کو تو نے مارا۔ اکرمت فعل بفاعل، ھذا اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ کے بعد الذی اس میں موصول آیا ہے، لہذا آپ کو اجازت ہے کہ الذی اپنے موصول اپنے صلے سے مل کر ھذا کے لیے آپ صفت یا بدل یا عطف بیان تینوں بنا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔